جاؤ، نہا کر ہی نائٹی پہن لو۔ آج رات تمہیں اپنے وجود سے میرے بھائی کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ مجھ سے رحم کی کوئی امید مت رکھنا۔ حیدر لغاری کے سرد اور تھیکے الفاظ زمل سلطان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ چند گھنٹے پہلے ہی اس کی زبردستی کی دلہن بنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی غلطی، اس کی سزا اب اس کے معصوم وجود کو ملنی تھی۔ حیدر کے غصے سے ڈر کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ جب کچھ دیر تک وہ ڈر کے مارے باہر نہ نکلی تو حیدر کا صبر جواب دے گیا، اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بھیگے اور سہمے ہوئے وجود کے ساتھ زمل خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ لیکن اس کا یہ روپ حیدر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ وہ غصے اور کشش کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے خود سے لگا گیا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ اس بند دروازے کے پیچھے تم میرے قہر سے بچ جاؤ گی؟ حیدر نے اس کے گیلے اور کپکپاتے کندھوں کو اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسوں کی تپش چھوڑی۔ مجھے چھوڑ دے خدا کے لیے، مجھے جانے دے، میرا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں۔ زمل نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چوڑے سینے کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے التجا کی، اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر حیدر کے ہاتھوں پر گرے۔ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم اس قاتل کی بہن ہو جس نے میرے بھائی کی زندگی چھینی، اور اب لغاری حویلی کا قانون تمہارے اس معصوم وجود سے عبرت کی نئی داستان لکھے گا۔ حیرت کی گرفت اس کے نازک بازوؤں پر مزید سخت ہوئی تو زمل کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکل گئی جو حیدر کے دل کے کسی گوشے میں عجیب سی آگ لگا گئی۔ حیدر نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن اس کے بھیگے ہوئے بال اس کے گورے مکھڑے پر بکھرے ہوئے تھے، اور پانی کے قطرے اس کی سراہی دار گردن سے ہوتے ہوئے اس کی نسوانیت میں گم رہے تھے۔ یہ حسن حیدر کے تمام تر نفرت پر بھاری پڑنے لگا، اور اس کا غصہ دھیرے دھیرے ایک بے نام سی تڑپ اور محبت کی شدید کشش میں بدلنے لگا۔ تم میرے بھائی کے خون کا بدلہ ہو زمل سلطان، لیکن یہ حسن، یہ معصومیت مجھے کسی اور ہی راستے پر لے کر جا رہی ہے۔ حیدر کی آواز کا لہجہ ایک دم دھیما اور گہرا ہو گیا تھا، اور اس کی نظریں زمل کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئیں۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ پھر مجھے اتنے قریب کیوں لائے ہیں؟ دور کر دے مجھے خود سے۔ زمل نے سہمے ہوئے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب غصے کی جگہ ایک سلگتی ہوئی چاہت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں خود بھی اس کشش سے بے بس ہو چکا ہوں جو تمہارا یہ بھیگا روپ مجھے دے رہا ہے۔ حیدر نے اپنے تپتے ہوئے ہونٹ زمل کے ماتھے پر رکھ دیے اور ایک گہرا لمس وہاں چھوڑا جس سے زمل کا پورا وجود ایک سنسنی کے ساتھ کانپ اٹھا۔ حیدر نے اس کے انکار اور اس کی سسکیوں کو اپنے منہ کے قریب پایا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس کے گالوں اور گردن پر اپنے ہونٹوں سے پیار کی وہ مہریں ثبت کرنے لگا جو نفرت کی نہیں بلکہ ایک شدید ترین چاہت کا اعلان تھی۔ زمل نے شرم اور خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور اس کے مضبوط کندھوں پر اپنے ہاتھ ٹکا دیے۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو خود کو مجھ سے دور نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ آج سے تمہاری ہر سانس پر حیدر لغاری کا نام لکھا جا چکا ہے۔ حیدر نے اپنی مضبوط باہوں میں زمل کے نازک اور سہمے ہوئے وجود کو ایک ہی جھٹکے میں اوپر اٹھا لیا۔ مجھے نیچے اتارے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کا یہ انداز مجھے مار ڈالے گا۔ زمل نے شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تاکہ وہ حیدر کی ان سلگتی ہوئی آنکھوں کا سامنا نہ کر سکے جو اس کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ ڈرنا تو تمہیں اب چاہیے زمل، کیونکہ اب یہ جاگیردار تمہاری اس معصومیت کا قیدی بننے جا رہا ہے۔ حیدر اسے اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے واش روم سے باہر نکلا اور سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں مدھم لائٹس میں زمل کا عیاں ہوتا حسن اور زیادہ نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ حیدر نے بے حد نرمی کے ساتھ زمل کو بیڈ پر لٹایا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی اس کے چہرے پر ہی جمے ہوئے تھے جو اس کے شرم و حیا کی گواہی دے رہے تھے۔ اپنے چہرے سے یہ ہاتھ ہٹاؤ زمل، مجھے اپنی جیت کا اعتراف تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھنا ہے۔ حیدر نے بیڈ پر اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ ٹکائے
اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے انتہائی مدھم اور سحر انگیز آواز میں حکم دیا، نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گی، آپ بہت برے ہیں، آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ زمل کی کانپتی ہوئی آواز اس کی انگلیوں کے پیچھے سے نکل کر حیدر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر یہ ظلم ہے تو مجھے یہ ظلم بار بار کرنا منظور ہے، کیونکہ تمہارا یہ شرمانا اور یہ تڑپنا میرے اندر کے مرد کو جگا رہا ہے۔ حیدر نے نرمی سے اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور انہیں اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر بیڈ پر دونوں طرف پھیلا دیا۔ زمل نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو حیدر کا چہرہ اپنے بالکل قریب آیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی زمل کے چہرے کو دہکا رہی تھی اور وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سحر کے حصار میں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے صرف اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا، لیکن تمہارا یہ حسن تو مجھے تمہارا غلام بنانے پر تلا ہے۔ حیدر نے اس کے چہرے پر بکھرے گیلے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی، جس سے زمل کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آپ مجھے مار دیں لیکن اس طرح میرے قریب مت آئیں، مجھے اس قربت سے خوف آتا ہے۔ زمل نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا، لیکن اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سرور شامل ہو رہا تھا۔ یہ خوف نہیں ہے زمل، یہ تپش ہے جو اب ہم دونوں کو ایک کرنے جا رہی ہے، اور اب اس کے درمیان کوئی قانون، کوئی دشمنی نہیں آ سکتی۔ حیدر نے اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے بالکل قریب کیے اور پھر دھیرے سے اپنا پورا حق وصول کرنے کے لیے اس کے وجود میں گم ہو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں زمل کی دھیمی سسکیاں اور حیدر کی بھاری سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہوتی چلی گئیں۔ حیدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی زمل کے اس پاکیزہ اور سحر انگیز حسن کی گرفت میں آ کر اس کے پورے وجود کو اپنے پیار کی تپش سے پگھلا دیا، اور وہ معصوم لڑکی لغاری حویلی کی سب سے مغرور جاگیردار کی باہوں میں مکمل طور پر ہار گئی۔ تم واقعی بے مثال ہو زمل، تمہارا یہ لمس اور یہ معصومیت کسی بھی مرد کو اپنا سب کچھ ہارنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے ستائش بھرے لہجے میں اس کی تعریف کی تو زمل نے دوبارہ شرم سے اپنا چہرہ اس کے چوڑے اور گرم سینے میں چھپا لیا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو حیدر لغاری نے بیڈ سے اٹھ کر زمل کی طرف دیکھا، جو اب بھی اس کے سینے کے ساتھ لگی گہری نیند میں تھی۔ حیدر نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام ڈھلے جب وہ واپس لوٹا تو زمل کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ حیدر اپنی بھاری قدموں کی چاپ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا زمل، لغاری حویلی میں رہنا ہے تو یہاں کے قوانین سیکھنے ہوں گے۔ حیدر نے سرد لہجے میں اس کے پاس کھڑے ہو کر حکم دیا، آپ مجھے اس طرح قید نہیں رکھ سکتے، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھے اپنے گھر جانے دیں، میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ زمل نے اپنے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، تمہارا گھر اب یہی حویلی ہے، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ میں اسے کھینچنا بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ حیدر نے اس کے سامنے جھک کر اس کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے کہا، آپ صرف اپنے روب اور طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ ایک ظالم انسان ہیں۔ زمل نے اس کی سخت گرفت سے اپنا چہرہ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا، ہاں میں ظالم ہوں، اور یہ ظالم ابھی اور بڑھے گا اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا۔ آپ خاموشی سے یہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، مجھے تمہاری یہ روتی ہوئی شکل بار بار دیکھنا پسند نہیں ہے۔ حیدر نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رخ موڑا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، چاہے میں بھوک سے ہی کیوں نہ مر جاؤں۔ آپ کی یہ حویلی میرے لیے ایک جہنم ہے اور آپ اس جہنم کے مالک ہیں۔ زمل نے کھانے کی پلیٹ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا، مجھ سے ضد کرنے کی کوشش مت کرنا زمل، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے کھلانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور میرا وہ طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ حیدر نے صوفے سے اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھائے تو زمل نے سہم کر اپنی نظریں جھکا لی۔ رات کی تنہائی جب گہری ہوئی تو حیدر نے دیکھا کہ زمل فرش پر ہی لیٹے لیٹے ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اور اس کی ہچکیاں اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور الماری سے ایک گرم کمبل نکال کر زمل کے پاس پہنچا
اور بے حد نرمی سے کمبل اس کے وجود پر ڈالا اور خود وہی فرش پر اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ زمل نے نیند میں ہی کروٹ لی تو اس کا ہاتھ حیدر کے ہاتھ سے چھو گیا۔ حیدر نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لیا اور اسے گرمائش دینے لگا۔ وہ رات بھر اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، حیدر کے چہرے پر وہی سختی اور نفرت لوٹ آئی تھی۔ اٹھو اور تیاری کرو، آج رات حویلی میں تقریب ہے اور تمہیں اس میں لغاری خاندان کی بہو بن کر آنا ہوگا۔ حیدر نے صبح سویرے زمل کو ہلا کر بیدار کرتے ہوئے سرد آواز میں کہا، میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے دنیا کے سامنے اپنی بیوی بنا کر پیش نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کے دل میں صرف میرے لیے نفرت ہے۔ زمل نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالا اور صاف انکار کیا، یہ تمہاری خواہش نہیں، میرا حکم ہے، اور اس حویلی میں صرف میرا حکم چلتا ہے زمل۔ یہ لباس اور زیورات تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، انہیں پہن کر شام تک تیار ملو مجھے۔ حیدر نے بیڈ پر ایک بھاری سرخ جوڑا اور سونے کے زیورات کا ڈبہ رکھتے ہوئے حاکمانہ انداز میں کہا، میں یہ سب نہیں پہنوں گی۔ یہ سرخ رنگ اور یہ بھاری زیورات میری قید کا جشن منا رہے ہیں اور میں اس جشن کا حصہ نہیں بنوں گی۔ زمل نے اس سرخ جوڑے کو ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر تم خود تیار نہیں ہوئی تو پھر مجھے اپنے طریقے سے تمہیں یہ لباس پہنانا پڑے گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ حیدر نے اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جس سے زمل کا پورا وجود خوف اور شرم سے گلابی ہو گیا۔ حیدر کمرے سے باہر نکل گیا اور زمل اکیلی اس بھاری لباس کو دیکھتی رہی۔ شام کے وقت جب دھیرے حیدر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ زمل بھاری سرخ لہنگے میں ملبوس تھی، اس کے گلے میں سونے کا بھاری ہار چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر لگی ہلکی سی سرخی اس کے حسن کو قیامت بنا رہی تھی۔ حیدر اپنی دھڑکنوں پر قابو نہ رکھ سکا اور سر زدہ قدموں سے اس کے قریب بڑھنے لگا۔ زمل نے حیدر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبراہٹ میں اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں مڑوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں تیار ہونے کا کہا تھا زمل، لیکن تم نے تو اس محفل کے ہوش اڑانے کا انتظام کر لیا ہے۔ تمہارا یہ روپ مجھے اپنے سارے قوانین بھولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ حیدر نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کے چہرے کا طواف کرتی نظروں کے ساتھ کہا، آپ صرف مجھے دیکھ کر اپنی انا کو تسکین پہنچا رہے ہیں۔ میری پسند یا ناپسند سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے یہ سب بہت بھاری لگ رہا ہے، میں اسے ابھی اتار دوں گی۔ زمل نے اس کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا، تم اس لباس کو اتارنے کا سوچنا بھی مت زمل، کیونکہ آج رات تم اس حویلی کی سب سے قیمتی چیز نظر آ رہی ہو، اور میں اپنی قیمتی چیز پر کسی اور کی نظر بھی پڑنے نہیں دوں گا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو زمل کا وجود حیدر کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ دور ہٹے مجھ سے، نیچے سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اگر کوئی اس حالت میں اندر آ گیا تو کیا سوچے گا؟ زمل نے حیدر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے زمل، آج رات اس کمرے کے اندر اور اس کمرے کے باہر صرف حیدر لغاری کا راج ہے، اور تمہارے یہ حسن میری اس سلطنت کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ حیدر نے زمل کے چہرے پر جھکتے ہوئے ہونٹوں سے اس کے گلابی گال کو چھوا تو زمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے لے آیا تو تقریب میں موجود ہر شخص اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تقریب میں اس قدر حیدر اور زمل کے جوڑی کی تعریفیں سن کر اگلے دن صبح صبح ہی حویلی میں ایک غیر معمولی ہنگامہ برپا تھا۔ حیدر کی چچی سریہ بیگم اور ان کی بیٹی عالیہ، جو حیدر سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، سیدھی لاؤنج میں آئی جہاں حیدر کسی کام میں مصروف بیٹھا نظر آیا تھا۔ سریہ بیگم نے ایک زبردست انداز میں شور مچانا شروع کر دیا، حیدر بیٹا، دیکھو ذرا اس دشمن کی بیٹی کی کرتوتیں، یہ ابھی تک ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، حویلی کے اہم کاغذات چوری کر کے ان تک پہنچا رہی تھی۔ یہ لڑکی لغاری خاندان کو برباد کر دے گی۔ سریہ بیگم نے ہاتھ میں کچھ فائلیں لہراتے ہوئے حیدر کے سامنے لا کر پٹخ دی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں چچی جان؟ زمل ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔
وہ تو کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھتی، پھر وہ دشمنوں سے کیسے مل سکتی ہے؟ حیدر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گرجدار آواز میں اپنی چچی کو ٹوکا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی حیدر، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عالیہ نے اسے کل رات تقریب کے بعد حویلی کے پچھلے دروازے پر کسی انجان آدمی کو یہ فائلیں دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب عالیہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو یہ بھاگ کر کمرے میں چھپ گئی۔ سریہ بیگم نے عالیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جو زبردستی کے آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں حیدر بھائی، امی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے زمل کو کسی غدار کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ ہمارے خاندان کے خلاف گہری سازش کر رہی ہے۔ اس نے لغاری خاندان کے اہم بزنس پیپرز غائب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ کر دیکھ لیں۔ عالیہ نے حیدر کے بالکل قریب ہو کر مظلومیت کا ناٹک کرتے ہوئے اصرار کیا۔ حیدر نے غصے سے ان فائلوں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیاں عبور کر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سریہ اور عالیہ کے چہروں پر ایک مکرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ حیدر نے ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو زمل بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور پھینکی اور اس کا نازک بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے بیڈ سے کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زمل سلطان، لغاری حویلی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی؟ تم نے میرے بھائی کے خون کا بدلہ دینے کے بجائے میرے پورے خاندان کو تباہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ حیدر نے غصے سے چلاتے ہوئے زمل کو اپنی طرف کھینچا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں حیدر، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، خدا کے لیے میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ زمل نے تڑپ کر اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حیدر کی گرفت لوہے کی طرح سخت ہو چکی تھی۔ ناٹک بند کرو زمل، یہ معصومیت بھرا چہرہ اب مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ تم نے حویلی کے پچھلے دروازے پر جا کر کسی دشمن کو یہ بزنس پیپرز دیے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ حیدر نے زمل کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب غصے سے پھنکارا تھا۔ میں کسی دروازے پر نہیں گئی، میں رات بھر اسی کمرے میں تھی۔ آپ کی چچی اور عالیہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ مجھے اس حویلی میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ زمل نے روتے ہوئے حیدر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف غصے کی آنکھ جل رہی تھی۔ میری چچی اور عالیہ لغاری خاندان کی عزت ہے، وہ تمہاری طرح کسی غدار کی اولاد نہیں ہے۔ تم نے میری دی ہوئی نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ حیدر نے زمل کو جھٹکا دیا جس سے وہ فرش پر گر گئی۔ حیدر نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیے اور اس کا موبائل فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کے پرخچے اڑ گئے۔ تم آج سے اس کمرے کے آرام سے محروم ہو گئی۔ زمل، اب سے تم اس حویلی کے اسٹور روم میں رہو گی۔ جب تک تم سچ نہیں اگل دیتی تمہیں کوئی آسائش نہیں ملے گی۔ حیدر نے زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ حیدر رک جائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اس اندھیرے اسٹور روم میں مت بھیجیں، میرا وہاں دم گھٹ جائے گا۔ زمل نے حیدر کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی، لیکن حیدر کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے زمل کی ایک نہ سنی اور اسے حویلی کے اسٹور روم میں لے جا کر اندر دھکیل دیا اور باہر سے بھاری تالا لگا دیا۔ عالیہ اور سریہ بیگم یہ سب اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ حیدر غصے میں اپنے آفس کی طرف نکل گیا، لیکن دن بھر اس کا ذہن کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں زمل کی آخری سسکیاں اور اس کی بے گناہی کی دہائیاں گونج رہی تھی۔ رات کے 12 بجے جب حیدر واپس حویلی لوٹا تو پوری حویلی میں اندھیرا تھا۔ وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ہی تالا کھولا اور دروازہ اندر دھکیلا تو اندر شدید گھٹن اور اندھیرا تھا۔ زمل فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ حیدر کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غصہ ایک ہی پل میں کافور ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس بیٹھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زمل آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ حیدر نے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے پاگلوں کی طرح پکارا، لیکن زمل کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ حیدر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں لایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر فوری طور پر ڈاکٹر کو فون کیا۔
आधे घंटे बाद डॉक्टर ने जमल का मुआयना करने के बाद हैदर की तरफ देखा, जो परेशानी में कमरे के चक्कर काट रहा था। डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी थी। हैदर खान, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इन्हें शदीद सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिर गया है और ये शदीद जहनी दबाव में है। अगर इन्हें जल्दी इस सदमे से बाहर ना निकाला गया तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इन्हें अब मुकम्मल पुरसुकून माहौल और केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने अपनी मेडिकल किट बंद करते हुए हैदर को हिदायत दी। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। आप बस ये बताएं कि ये कब तक होश में आएगी, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हैदर ने जुमल के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए लरसती हुई आवाज़ में पूछा। सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन याद रहे कि इन्हें दोबारा किसी किस्म का जहनी झटका नहीं लगना चाहिए, वरना नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। डॉक्टर ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। हैदर ने दोबारा दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से चलता हुआ बेड के पास आया। वो जुमल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। जुमल का गोरा चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। हैदर को अपनी ज़ात से शदीद नफ़रत होने लगी कि उसने इस कमज़ोर लड़की पर इतना बड़ा जुल्म कर डाला। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ जुमल। मैंने तुम्हारी मासूमियत पर शक किया। मैंने लुगारी ख़ानदान के गुरूर में अड़कर तुम्हारे नाजुक वजूद को स्टोर रूम की मिट्टी में रोल दिया। मुझे माफ़ कर दो जुमल, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। हैदर ने जुमल का ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे अपने चेहरे से लगा और रोने लगा। लुगारी हवेली का सबसे बाअसर और मगरूर जागीदार आज एक मासूम लड़की के सामने अपने घुटनों पर झुका हुआ था और उसकी आंखों से पेशवानी के आंसू बह रहे थे। वो रात भर इसी पोजीशन में बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी जुमल का हाथ नहीं छोड़ा। वो बार बार उसके हाथ को चूमता और उसके माथे पर अपनी पेशमान सांसों का लम्स छोड़ता। जुमल ने नींद में एक धीमी सी आह भरी तो हैदर ने फौरी तौर पर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। जुमल, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? देखो, हैदर तुम्हारे पास है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हैदर ने उसके कान के पास झुककर इंतहाई नरम और मोहब्बत भरे लहजे में सरगोशी की। जुमल ने धीरे से अपनी भोजन आंखें खोली तो सामने हैदर का पेशवान चेहरा देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि जुमल के लिए एक बेपनाह तड़प और एहसास छुपा हुआ था। जुमल ने अपना हाथ हैदर की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की, लेकिन हैदर ने उसे और मजबूती से थाम लिया। मुझे अपने पास से दूर मत करो जुमल। अब ये हैदर लुगारी तुम्हारा कैदी बन चुका है और मैं ज़िंदगी भर इस कैद से आज़ाद होना नहीं चाहता। हैदर ने उसके हाथ पर अपने लब रखते हुए कहा और जुमल खामोशी से उसे देखती रही। हैदर ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को बहुत प्यार से पीछे किया और जुमल के दिल की धड़कनें हैदर के इस बदले हुए रूप को देखकर एक बार फिर तेज होने लगी। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ गईं। हैदर ने फैसला कर लिया था कि वो अब जुमल पर किसी आंच को नहीं आने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपने पूरे ख़ानदान से ही क्यों न लड़ना पड़े। इसी पल हैदर की जेब में मौजूद मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने गुस्से से स्क्रीन पर चमकते हुए एक अनजान नंबर को देखा और बटन दबाकर फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक हाँफती हुई आवाज़ उभरी, जिसने हैदर के तन बदन में आग लगा दी। खान साहब, लुगारी ख़ानदान की आंखों में बहुत बड़ी धूल झोंकी गई है। आपके भाई दानियाल का असल कातिल वो नहीं है जिसे आप समझ रही हैं, बल्कि असल गुनहगार तो कोई और ही है, जो आपके बिल्कुल करीब छुपा बैठा है। अगर सच जानना चाहते हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए हवेली के पिछले क्वार्टर में पहुँचे। मैंने इस शख्स को वहीं जकड़ रखा है। इससे पहले कि हैदर कुछ पूछ पाता, दूसरी तरफ से लाइन कट गई। हैदर का दिल किसी अनजाने खौफ से तेजी से धड़कने लगा। उसने पिस्टल उठाई, उसको मजबूती से अपनी कमर में अरसा और जिमल पर एक आखिरी नज़र डालकर कमरे से बाहर निकल गया। उसने जैसे ही इस खुफिया कमरे में कदम रखा तो सामने उसका वफादार मुलाजिम शेर खान हैदर के ही मैनेजर को जकड़े खड़ा था। वो इसके करीब गया। सच सच बताओ रहीम बख्श, मेरे भाई दानियाल को किसने गोली मारी थी? अगर झूठ बोला तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से बाहर जाएगी। हैदर ने पिस्टल का ट्रिगर
دباتے ہوئے سرد اور خوفناک آواز میں پوچھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں حیدر خان، میں سب سچ سچ بتاتا ہوں، دانیال خان کو سمل بی بی ہی کے بھائی نے نہیں مارا تھا، وہ تو بالکل بے قصور ہیں، یہ سب سریہ بیگم اور عالیہ بی بی کی چال تھی۔ انہوں نے ہی دانیال خان کو راستے سے ہٹایا تاکہ حویلی کی ساری جائیداد آپ کے نام ہو جائے اور عالیہ بی بی آپ سے شادی کر لیں۔ شاہ سلطان کو تو دانیال خان کے قتل میں پھنسایا ہے تاکہ آپ اس خاندان سے دشمنی پال لیں۔ رحیم بخش نے خوف سے کانپتے ہوئے حیدر کے پیروں میں گر کر سب اگل دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو رحیم بخش، میری چچی ایسا کیوں کریں گی؟ انہوں نے ہم دونوں کی پرورش کی ہے، وہ تو دانیال کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارا بھیجا ابھی یہیں اڑا دوں گا۔ حیدر نے اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا جس سے اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں خان صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، سریہ بیگم نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا اس سچ کو چھپانے کے لیے، اور یہ ریکارڈنگ سن لیں، اس میں سریہ بیگم خود دانیال خان کے قتل کا پلان بنا رہی ہیں۔ رحیم بخش نے اپنی جیب سے ایک میموری کارڈ نکال کر حیدر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حیدر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کارڈ اپنے فون میں ڈالا اور جیسے ہی ریکارڈنگ پلے کی تو سریہ بیگم کی مکرانہ آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ حیدر کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اس سچ کے بوجھ سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ حیدر کو اپنے سامنے زمل کا وہ معصوم اور آنسوؤں سے بھرا چہرہ دکھائی دیا جس پر اس نے اتنے ظلم کیے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا اور حویلی کے ہال میں کھڑے سریہ بیگم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عالیہ جو اسے دیکھ کر مسکرائی ہی تھی، لیکن حیدر کا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیدر بھائی کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس غدار لڑکی نے کچھ اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اب کی بار میں اسے سبق سکھاتی ہوں۔ عالیہ نے حیدر کے بازو کو چھونے کی کوشش کی تو حیدر نے ایک زوردار تھپڑ عالیہ کے چہرے پر مارا جس سے وہ دور جا گری۔ حیدر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس دشمن کی بہن کے پیچھے تم اپنی چچی اور کزن کی عزت بھول گئے ہو؟ سریہ بیگم نے چلاتے ہوئے عالیہ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ عزت کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی سریہ بیگم، میں نے سب سن لیا ہے۔ رحیم بخش نے اگل دیا ہے کہ دانیال کا قاتل زمل کا بھائی نہیں بلکہ آپ دونوں ہیں۔ آپ نے میرے بھائی کو مارا اور ایک معصوم لڑکی کو میری نفرت کی آگ میں جھونک دیا۔ حیدر نے گرجتے ہوئے ان کے سامنے وہ ریکارڈنگ پلے کر دی۔ سریہ اور عالیہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ حیدر بیٹا میری بات سنو، ہمیں معاف کر دو، ہم نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، ہم چاہتے تھے کہ لغاری حویلی کا سب کچھ تمہارا ہو جائے۔ سریہ بیگم نے حویلی کے اور حیدر کے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا، مجھ سے دور ہو جاؤ سریہ بیگم، آج کے بعد اگر آپ دونوں اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری چچی ہیں۔ حیدر نے نفرت سے اپنا رخ موڑا اور ریکارڈ اور گارڈز کو اشارہ کیا جو ان دونوں کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حیدر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں زمل بیڈ پر خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ زمل نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حیدر چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور زمل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے زمل کے دونوں ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں لیا۔ زمل مجھے معاف کر دو، میں تمہارا سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا بھائی بے قصور تھا، دانیال کا قاتل تمہارا خاندان نہیں تھا بلکہ میری چچی تھی۔ میں نے تم پر اتنا بڑا ظلم کیا زمل، میں اپنی اس انا اور غصے میں اندھا ہو چکا تھا، مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو لیکن مجھے معاف کر دو۔ حیدر نے زمل کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اپنے یہ پچھتاوے اور یہ آنسو اپنے پاس ہی رکھے حیدر لغاری، کیونکہ جو دل آپ نے توڑا ہے وہ اب کبھی نہیں جڑ سکتا۔ آپ نے میری معصومیت پر شک کیا
مجھے اس اندھیرے اسٹور روم میں قید کیا جہاں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا آپ کے یہ 2 الفاظ میری اس تکلیف کو مٹا سکتے ہیں؟ زمل نے انتہائی سرد اور بے تاثر لہجے میں اپنے ہاتھ حیدر کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں زمل، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں سزا کا مستحق ہوں۔ تم مجھے جان سے مار دو، یہ پسٹل لو اور میرے سینے میں گولی مار دو، لیکن اپنی اس خاموشی اور اس نفرت سے مجھے مت مارو۔ میں تمہاری یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ حیدر نے اپنی کمر سے پسٹل نکال کر زمل کے ہاتھ میں تھامنے کی کوشش کی، لیکن زمل نے پسٹل کو جھٹک دیا جو دور جا گرا۔ جان لینا تو آپ جیسے جاگیرداروں کا کام ہے حیدر لغاری، ہم تو صرف صدمے جھیلنے کے لیے بنے ہیں۔ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری عزت، میری خودداری، میری مسکراہٹ، سب کچھ اس حویلی کی نظر ہو گیا۔ اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ میری معافی بھی نہیں۔ زمل بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے حیدر سے دوری اختیار کر لی۔ زمل، ایک بار میری طرف دیکھو، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنی محبت اور پچھتاوا نظر نہیں آ رہا؟ میں بدل چکا ہوں، میں وہ حیدر لغاری نہیں ہوں جو تم سے نفرت کرتا تھا۔ اب میری ہر سانس تمہاری مرضی کی محتاج ہے۔ حیدر نے بھی اٹھ کر اس کا پیچھا کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کی۔ محبت کا نام مت لیں حیدر لغاری، آپ نے جو کیا وہ صرف اپنی وحشت اور نفرت کو تسکین پہنچانا تھا۔ آپ نے مجھے بنی بنا کر اس حویلی میں لایا، اور اب جب سچ سامنے آ گیا ہے تو آپ محبت کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کے اس پچھتاوے پر رتی برابر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ زمل نے کھڑکی کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی۔ کیا تم مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی زمل؟ کیا میری یہ طرف تمہیں بالکل نظر نہیں آ رہی؟ میں نے اپنے پورے خاندان کو جیل بھیج دیا تمہاری بے گناہی کے لیے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ آپ نے اپنے بھائی کے انصاف کے لیے کیا ہے، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اور جہاں تک موقع دینے کی بات ہے تو حیدر لغاری، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی نہیں بھرتے۔ آپ نے میرے وجود کو جو گھاؤ دیے ہیں وہ اب ہمیشہ کچے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ زمل نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے صوفے کی طرف قدم بڑھا دیے اور حیدر کو اکیلا اس پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زمل، اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہیں اس گھٹن زدہ ماحول میں مزید نہیں دیکھ سکتا، جہاں تمہیں ہر پل صرف اپنے زخم یاد آئے۔ اگلی صبح حیدر نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں زمل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی حیدر لغاری، میرے لیے یہ حویلی ہو یا دنیا کی کوئی اور جگہ، اب سب یکساں ہیں۔ آپ مجھے جہاں بھی لے جائیں گے میری تکلیف میرے ساتھ ہی رہے گی۔ زمل نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے سردی سے جواب دیا، یہ میری التجا ہے زمل، اپنی زندگی کے لیے نہ سہی اس حیدر لغاری کی گرتی ہوئی سانسوں کے لیے میرے ساتھ چلو۔ حیدر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو زمل نے اس کی آنکھوں میں چھپی بے پناہ تڑپ کو دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد حیدر کی تیز رفتار کالی گاڑی لغاری خاندان کے ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی، جو شہر کے چہل پہل اور حویلی کی تلخیوں سے دور ہرے بھرے درختوں کے بیچ واقع تھا۔ جیسے ہی دونوں گاڑی سے اترے، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زمل کے چہرے کو چھونے لگے۔ حیدر زمل کا سامان اٹھا کر اسے اندر لے گیا۔ فارم ہاؤس کا کمرہ بے حد خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ زمل خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر ٹکرا رہی تھیں اور مٹی کی سحر انگیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ حیدر کچن سے چائے کے 2 مگ لے کر اندر داخل ہوا اور زمل کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس موسم میں چائے پینا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ دیکھو، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے الائچی والی چائے بنائی ہے، اسے لو اور اپنی اس سردی کو ختم کرو۔ حیدر نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، شکریہ، لیکن مجھے چائے نہیں پینی۔ جب تک تم چائے کا ایک گھونٹ نہیں لوگی میں بھی نہیں پیوں گا زمل، اور اگر تم نے زیادہ ضد کی تو میں چائے زمین پر گرا دوں گا اور خود بھی اس سردی میں باہر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ حیدر نے ضدی انداز میں مگ اس کے ہاتھ میں
تھماتے ہوئے کہا تو زمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی مگ پکڑنا ہی پڑا۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں حیدر لغاری، آپ کو کبھی دوسروں کے دل کا حال جاننے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ زمل نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے دھیمی آواز میں شکوہ کیا۔ میں اب صرف تمہارے دل کا حال جاننا چاہتا ہوں زمل، میری زندگی کا اب کوئی اور مقصد نہیں رہا۔ حیدر نے اپنا مگ میز پر رکھا اور زمل کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ زمل نے گھبرا کر اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو حیدر کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، بارش کی مدھم روشنی میں۔ حیدر کی آنکھیں زمل کے لیے بے پناہ چاہت سے چمک رہی تھیں۔ حیدر نے زمل کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر ایک طرف رکھا اور اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو زمل، دیکھو یہ بارش، یہ موسم، سب گواہ ہیں کہ میں تمہارے بغیر ایک ادھورا انسان ہوں۔ میری انا، میرا غرور، سب اس بارش کے پانی میں بہہ چکا ہے۔ اب صرف میں ہوں اور تمہاری محبت ہے۔ حیدر نے زمل کے پیشانے پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے اور ایک طویل لمس وہاں چھوڑا۔ زمل کا پورا وجود اس خوبصورت لمس سے کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیدر کے سینے پر گرے اور اس کی اندرونی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ زمل نے حیدر کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے اور اس کی باہوں کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حیدر نے بے حد نرمی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز اور ان دونوں کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور تھا۔ حیدر نے زمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں ان کے درمیان نفرت کی تمام دیواریں گر گئیں اور ایک انتہائی خوبصورت احساس ہمیشہ کے لیے انہیں ایک کر گیا۔ زمل نے حیدر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور حیدر نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھ کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ اگلے چند دن فارم ہاؤس پر کسی حسین خواب کی طرح گزرے تھے۔ زمل کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی اور حیدر اس کی ہر چھوٹی خوشی کا خیال رکھ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا کہ ایک شام حیدر کچھ ضروری سامان لینے قریبی مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ سریا بیگم کے بھیجے ہوئے کچھ مسئلہ کارندے فارم ہاؤس کا پچھلا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ زمل کچن میں حیدر کے لیے کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک آہٹ پا کر وہ مڑی تو سامنے اجنبی گنڈے کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے داخل ہوئے؟ باہر نکلو یہاں سے، ورنہ حیدر خان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زمل نے خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ حیدر خان کا نام ہمیں مت سناؤ لڑکی، اسی کی چچی نے تمہاری موت کا پروانہ بھیجا ہے۔ اب تم ہمارے ساتھ چلو گی تاکہ تمہارا وہ مغرور شوہر ہمارے اشاروں پر ناچے۔ گنڈے نے مکرانہ ہنسی ہنستے ہوئے زمل کے منہ پر رومال رکھ دیا جس پر بے ہوشی کی دوا لگائی گئی تھی۔ زمل نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی آخری کوشش کی، لیکن دوا کے اثر سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ گنڈے اسے زبردستی اٹھا کر باہر کھڑی گاڑی میں ڈال کر تیز رفتاری سے فرار ہو گئے۔ جب حیدر لغاری خوشی خوشی ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور زمل کی پسندیدہ مٹھائی لیے فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو کچن کا بکھرا ہوا سامان اور زمین پر گرا زمل کا دوپٹہ دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلدستہ چھوٹ گیا اور حیدر کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ دشمن نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کر دیا تھا۔ حیدر نے زمین پر گرا زمل کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے اپنے چہرے سے لگا کر ایک زوردار دھاڑ ماری۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح فارم ہاؤس کے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور ایک ہی جھٹکے میں گاڑی کو سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑا دیا۔ حیدر نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا سٹیئرنگ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اپنے وفادار گارڈ شیر خان کا نمبر ڈائل کیا۔ شیر خان، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر ان نمبرز کی لوکیشن چاہیے جس سے سریا بیگم جیل میں کالز جا کرتی رہی ہیں۔ میری زمل کو اٹھا لیا گیا ہے، اگر اسے ایک خراش بھی آئی
تو میں پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ حیدر نے فون پر چلاتے ہوئے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ خان صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، میں ابھی اپنے بندے لاتا ہوں، آپ اکیلے کہیں مت جائیے گا، دشمن بہت چالاک ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شیر خان نے دوسری طرف سے گھبرا کر جواب دیا، مجھے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے شیر خان، لغاری اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، تم بس مجھے لوکیشن بھیجو ورنہ اگلی گولی تمہاری پیشانی پر ہوگی۔ حیدر نے فون کاٹ کر ڈیش بورڈ سے اپنا پسٹل نکالا اور اسے لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ حیدر گاڑی چلاتے ہوئے بار بار زمل کے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی سیٹ کے پاس پڑا تھا۔ وہ زمل کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا رعب اب ایک خونخوار جنون میں بدل چکا تھا۔ چند منٹ بعد شیر خان کا میسج آیا جس میں شہر کے مضافات میں بنے ایک ویران گودام کی لوکیشن تھی۔ حیدر نے گاڑی کا رخ اسی طرف موڑ دیا اور کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی گودام کے کچے راستے پر جھٹکے کھاتی ہوئی رک گئی۔ حیدر نے گاڑی کی لائٹس بند کی اور پسٹل ہاتھ میں لے کر خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ گودام کے باہر 4 مسلح گارڈز کھڑے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حیدر نے بنا کوئی وقت ضائع کیے 2 فائر کیے اور سامنے کھڑے 2 گارڈز موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ باقی 2 گارڈز نے پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کی لیکن حیدر نے چیتے کی طرح جھپٹ کر ایک گارڈ کی گردن مڑوڑ دی اور دوسرے کے سینے میں پسٹل کی بٹ مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ حیدر نے گودام کا بھاری دروازہ ایک زوردار لات مار کر کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا اور بیچ میں ایک کرسی پر زمل بندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر پٹی لگی تھی۔ سریہ بیگم کا غنڈہ شمشیر خان ہاتھ میں گن لیے زمن کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ حیدر کو دیکھتے ہی شمشیر نے قہقہہ لگایا، آؤ حیدر لغاری آؤ، ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، دیکھو تمہاری یہ نازک چڑیا ہمارے جنگل میں، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس کا بھیجا یہیں اڑا دوں گا۔ شمشیر نے گن کا رخ زمل کی کن پٹی پر کرتے ہوئے دھمکی دی، شمشیر خان اپنی یہ گن نیچے کرو، لغاری حویلی کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کی سزا صرف موت ہے، تم نے زمل کو چھو کر اپنے لیے جہنم کا راستہ چن لیا ہے، مجھ سے بات کرو، اسے بیچ سے نکالو۔ حیدر نے اپنی پسٹل کا رخ شمشیر پر کرتے ہوئے انتہائی خوفناک آواز میں کہا، نہیں خان صاحب، اب کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے، سریہ بیگم نے کہا تھا کہ تم اس لڑکی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہو، اب چپ چاپ اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو ورنہ اس خوبصورت چہرے پر خون کے فوارے چھوڑیں گے۔ شمشیر نے زمل کے بالوں کو زور سے کھینچا تو زمل کے منہ سے پٹی کے اندر ہی ایک دھیمی سی چیخ نکل گئی جس نے حیدر کے اندر کی جاگیردار کو پاگل کر دیا۔ حیدر نے اپنے ہتھیار نیچے پھینکنے کا ناٹک کرتے ہوئے پسٹل زمین پر گرایا لیکن اسی پل اس نے بوٹ میں چھپا ہوا خنجر نکال کر شمشیر کے ہاتھ پر دے مارا۔ شمشیر کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا گری اور وہ درد سے چلانے لگا۔ حیدر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر شمشیر پر دھاوا بھول دیا اور دونوں زمین پر گر گئے۔ شمشیر کے باقی کارندے بھی اندھیرے سے نکل آئے اور حیدر پر حملہ کر دیا۔ حیدر اکیلا ان سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسی دوران شمشیر نے زمین پر گری گن اٹھا لی اور ایک فائر کیا۔ گولی حیدر کے دائیں شولڈر کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ حیدر نے درد کی ایک لہر محسوس کی لیکن اس کا جنون اس کے درد پر بھاری تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک آخری زوردار مکے سے شمشیر کا جبڑا توڑ دیا اور اس کی گن چھین کر اس کے پیر پر فائر کر دیا۔ شمشیر تڑپتا ہوا زمین پر گر گیا۔ باقی غنڈے حیدر کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر گودام کے پچھلے راستے سے بھاگ گئے۔ اس کا اپنا خون اس کے لباس کو سرخ کر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا زمل کے پاس پہنچا اور اس کی منہ کی پٹی اور ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں۔ زمل جیسے ہی آزاد ہوئی وہ بری طرح چیخ اٹھی، حیدر، حیدر یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ زمل نے حیدر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حیدر اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا چکا ہے اور اس کے دل میں حیدر کے لیے چھپی محبت اب پوری شدت سے جاگ چکی تھی۔ زمل، تم ٹھیک ہو نا؟ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حیدر تمہارے پاس ہے۔ حیدر نے لرزتی آواز میں زمل کے گال کو چھوا۔
اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ زمل کی گود میں بے ہوش ہو گیا۔ زمل نے شیر خان کو پکارا جو اسی وقت پولیس کے ساتھ گودام میں داخل ہوا۔ اگلے دن صبح ہسپتال کے وی آئی پی روم میں حیدر لغاری نے دھیرے دھیرے اپنی بھوجل آنکھیں کھولی تو سامنے زمل سلطان کو پایا جو رات بھر جاگنے کی وجہ سے مرجھائے چہرے کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ حیدر کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر تم اسی طرح میرے لیے روتی رہو گی زمل تو میں بار بار گولی کھانے کو تیار ہوں۔ تمہارے یہ آنسو میرے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ حیدر نے انتہائی کمزور آواز میں زمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ آپ بہت برے ہیں حیدر لغاری، آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کس کے سہارے زندہ رہتی؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ زمل نے اس کے سینے پر آہستہ سے اپنا سر رکھتے ہوئے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لغاری حویلی کے جاگیردار کو معافی مل چکی ہے؟ کیا اب تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی زمل؟ حیدر نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے زمل کے بکھرے بالوں کو چومتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی حیدر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب آپ میرے لیے دشمنوں کے سامنے اکیلے کھڑے تھے۔ میرے سارے گلے شکوے ختم ہو چکے ہیں، اب میں صرف آپ کی ہوں حیدر۔ زمل نے اپنی محبت کا کھل کر اعتراف کیا تو حیدر نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کے درمیان تمام فاصلے اور نفرتیں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ چند روز بعد حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ پورے علاقے کی جاگیردار اور معززین حویلی کے وسیع لان میں موجود تھے جہاں حیدر لغاری اور زمل سلطان کی دھوم دھام سے شادی کی رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ ثریا بیگم اور ان کے کارندوں کو عدالت سے عمر قید کی سزا ہو چکی تھی اور حویلی میں اب صرف خوشیوں کا راج تھا۔ زمل سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی جب حیدر لغاری شیروانی پہن کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چل کر زمل کا گھونگھٹ اٹھایا تو زمل کا حسن چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر گہرا پیار کا لمس چھوڑا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ آج سے لغاری حویلی کی ہر خوشی اور حیدر لغاری کی ہر سانس صرف تمہارے نام ہے زمل سلطان۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت ترین حصہ ہو جسے میں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی کہا، اور میں بھی زندگی کی آخری سانس تک اپنے اس جاگیردار کے حصار میں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ اب میری دنیا صرف آپ ہی ہیں حیدر۔ زمل نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور حیدر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر حویلی کے آسمان پر آتش بازی کے رنگ بکھر رہے تھے اور کمرے کے اندر دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے تھے۔